ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے صفحہ نمبر 29 سورہ الجن۔ سورت کے 2 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع پورا کا پورا جنات کے تذکرے پر ہے، اور جو دوسرا رکوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے متعلق ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کی اکثر صورتیں جوڑا جوڑا شکل میں ہیں، چاہے وہ مکی صورتیں ہیں یا مدنی صورتیں ہیں۔ آگے ہم 2 صورتیں پڑھیں گے، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر جوڑا ہے، لیکن اس درمیان کے اندر یہ صورت یہ منفرد ہے، اکیلی صورت ہے، اس کا جوڑا نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرمائیے، اوحی الیہ، یہ سارا واقعہ وحی کیا گیا ہے میری طرف۔ اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، یہ سارا واقعہ جو آگے آ رہا ہے یہ میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ انہو، کہ بے شک اس قرآن کو استمع، بڑے غور سے سنا، بڑے دھیان سے سنا، نفر، ایک جماعت نے، من الجن، جنات کی۔ استمع نفر من الجن، بڑے غور سے اس قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا۔ یہ واقعہ سورۃ الاحقاف میں 26ویں پارے میں آ چکا ہے، لیکن وہاں نسبتاً مختصر تھا، یہاں ذرا تفصیلی بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ یہ وہاں ہم نے پڑھا تھا۔ اب وہ تفصیل سے واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، کیا کیا واقعہ ہوا تھا۔ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے، غالباً یہ تہجد کا وقت تھا، اور تہجد میں آپ بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا، انہوں نے یہ قرآن کریم سنا۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے، انا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا، قرآناً، ایک قرآن، عجبا، بڑا حیران کن، ہم نے ایک بڑا حیران کن قرآن سنا ہے۔ کوئی بھی جو سمجھنے والا ہوتا تھا وہ جب کھلے دل سے اس قرآن کو سنتا تھا تو وہ اس کو باقی تمام کلاموں سے منفرد پاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، وہ جو باقی آج تک ہم سنتے آئے ہیں نا، لوگوں کی باتیں، قصے، کہانیاں، واقعات، سب یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اس لیے وہ کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک بڑا حیران کن قرآن سنا۔ یہدی، اور وہ رہنمائی کرتا ہے، الی الرشد، ہدایت کی طرف۔ فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور 26ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا، ولوا الی قومہم منذرین، وہ جب اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو وہ پھر ان کو بھی اس قرآن کی دعوت دینے لگے، اور وہ ان کو بھی اللہ سے ڈرانے اور آخرت سے آگاہ کرنے لگے۔ یہدی الی الرشد، یہ قرآن تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے اس پر۔ ولن نشرک، اور ہم ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بربنا، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی۔
وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک، تعالی، بہت بلند و برتر ہے، تعالی بہت بلند و برتر ہے، جدو شان ربنا، ہمارے پروردگار کی، ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ متخذ، نہیں بنائی اس نے، صاحبہ، نہ تو کوئی بیوی، ولا ولدا، اور نہ ہی اولاد، اس نے نہ تو کوئی بیوی بنائی اور نہ ہی اس نے کوئی اولاد بنائی۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک، کانا، تھا، یقول، کہا کرتا، سفیہنا، وہ ہم میں سے جو بے وقوف ہے، وہ کہا کرتا تھا، سفیہنا، ہم میں سے بے وقوف، اور اس کا اشارہ ہے بڑا جو ان کا وہ تھا شیطان، اس کی طرف، وہ جو ہمارا بڑا تھا نا وہ شیطان، وہ کہا کرتا تھا علی اللہ، اللہ کے بارے میں، شططا، بہت ہی نامنصفانہ بات، عقل سے بہت ہی دور اور بعید باتیں وہ کیا کرتا تھا۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم، ظننا، ہم تو یہ سمجھتے تھے اور ہمارا خیال یہ تھا، ان کہ لن تقولا، نہیں کہے گا، الانسان، کوئی انسان، والجن، اور کوئی جن، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، کذبا، جھوٹ۔ ہم نے اس کی غلط باتوں کو سچ مان لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ اللہ کے بارے میں تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کے بارے میں قومیں یہیں سے تباہ ہوئی ہیں، قومیں یہاں سے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ ہر اس بات کو جو اللہ رب العزت کے بارے میں ہے، وہ ہر اس بات کو وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے سچ سمجھ بیٹھے۔ قومیں یہاں سے تباہ ہوئی ہیں، یہاں سے بگاڑ آیا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ سمجھتے تھے، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ کوئی انسان یا کوئی جن اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک، کانا، تھے، رجال، کچھ مرد، من الانس، انسانوں میں سے، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، یعوذون، جو پناہ میں اور حفاظت میں آتے تھے، برجال من الجن، جنوں کی، جو جنوں کی حفاظت میں آتے تھے، جنوں کی پناہ میں آتے تھے۔ جو اہل عرب تھے جو کہ جنوں پر یقین رکھتے تھے، وہ لوگ جب کہیں جاتے تھے، کسی سفر پہ جاتے تھے اور رات آتی تھی اور کسی جنگل بیابان یا کسی ویران جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا پڑتا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس جگہ کا، اس جنگل کا، اس بیابان کا، اس وادی کا جو بھی جن ہے تو ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، یعنی ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اپنے آپ کو ان کے نقصان سے بچنے کے لیے وہ کہتے تھے جی ہم آپ کی حفاظت میں آتے ہیں، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو جنوں کی پناہ میں آتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور اس چیز نے ہم جنوں کی سرکشی اور بڑھا دی تھی، اور اس چیز نے ہم جنوں کی سرکشی اور بڑھا دی تھی۔ ہاں، کوئی شخص تھوڑا سا طاقتور ہونا اور دنیا بلا وجہ اس کے سامنے جھکنا شروع کر دینا تو وہ اور سرکش ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں۔ ورنہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو فرعون تھا نا، تو یہ نیک انسان تھا، عبادت گزار تھا، لیکن جب یہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھا اور دنیا آ کے جھک جھک کے سلام کرنے لگی اور سجدے کرنے لگی تو اس کے اندر سرکشی آنا شروع ہوئی، تکبر آنا شروع ہوا، اور یہ تکبر پھر اس کو اس حد تک لے گیا کہ خدائی کے دعوے کرنا شروع کر دیے۔ یہ فرعون، یہ نمرود، یہ شداد، یہ جتنے بھی گزرے ہیں نا، دراصل یہ چیز ہوتی تھی کہ چار انسان جس کو تھوڑا سا جھک کے سلام کرنا شروع ہو جاتے تو وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں۔ فزادوہم رہقا، اس چیز نے ہماری سرکشی اور بڑھا دی۔ اس لیے اسلام نے غیر ضروری تعظیم سے منع کیا ہے۔
اسلام نے غیر ضروری تعظیم سے، دیکھیں سجدہ تو بالکل ہی روک دیا، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ اللہ کا حق ہے، اور دوسرا اس لیے کہ جس کو سجدہ کرو گے نا وہ اگر ٹانگوں سے معذور ہے اور وہ چل نہیں سکتا نا، یعنی اتنا بیچارہ گرا ہوا انسان ہے کہ ٹانگوں سے معذور ہے، چل بھی نہیں سکتا، 4 بندے اس کو سجدہ کریں گے نا ایسے اکڑ کے بیٹھے گا، میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، دنیا میرے سامنے جھکی ہوئی ہے، ارے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنا شروع کر دے گا. اس لیے اسلام نے غیر ضروری تعظیم سے منع کیا ہے. بیٹا بیٹھ جائیں آرام سے، ایفیشنسی نہ دکھائیں زیادہ، بیٹھ جائیں آرام سے. اسلام نے غیر ضروری تعظیم سے منع کیا ہے. کوئی آئے سیدھا سلام کرو، اس کو جھکنے سے منع کی، سلام کرو، گلے ملو، یہ طریقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی آتا تھا، حضور کے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، نہیں بلکہ سلام کرتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے سلام کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، گلے ملتے تھے، معانقہ کرتے تھے. یہ نہیں کہ آ کے حضور کے سامنے جھک رہے ہیں، اور کہیں پر بھی ایسا نہیں. صحابہ کرام سے زیادہ کوئی ادب کرنے والا نہیں تھا. لیکن آپ نہیں دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں تو صحابہ یوں جھکے جا رہے ہیں نیچے، نہیں، صحابہ احترام سے کھڑے. یہ سکھائیے انسان کو، تاکہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کی جگہ باقی رہے اور انسان کے اندر بھی غیر ضروری تکبر نہ آئے. فزادوہم رہقا، اور یہ جو پناہ مانگتے تھے نا جنات سے، تو اس چیز نے جنات کی سرکشی کو اور بڑھا دیا، ان کے دماغ کی خرابی اس کو اور بڑھا دیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ جو جنات ہیں یہ بھی یہی سمجھتے تھے، کما ظننتم، جیسا کہ اے انسانوں تم سمجھتے ہو، ان کہ لن یبعث اللہ، ہرگز اللہ تعالی نہیں زندہ کریں گے، احدا، کسی کو بھی. تو جس طرح انسان گمراہ ہوئے نا آخرت کا انکار، اسی طرح ہم جنات بھی گمراہ ہو گئے، اور ہمیں بھی گمراہ کیا گیا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. وَأَنَّا، اور بے شک ہم نے، لمسنا، ہم نے چھوا، السماء، آسمان کو، ہم نے آسمان کو چھوا. فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے اس آسمان کو پایا، مُلِئَتْ، بھرا ہوا، حرسن شدیدا، شدید حفاظتی، سخت حفاظتی نظام سے، وشہبا، اور انگاروں سے، اور انگاروں سے. جنات کا آسمانوں پہ آنا جانا تھا، یہ آسمانوں پہ جاتے تھے جنات، شیاطین بھی جاتے تھے، اور بسا اوقات ان کی فرشتوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں قربت تھی کسی نہ کسی حوالے سے. جنات اور فرشتوں کی ان میں کچھ چیزیں مشترک تھی، ان کا آنا جانا قریب قریب تھا. کوئی بات سن لی اور پھر یہ جنات وہ بات سن کر زمین پر کاہنوں کے پاس لاتے تھے، وہ جو گمراہ ہو کر اور گمراہی کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے تھے، ان کے پاس لاتے تھے، وہ آگے سے ملا کر انسانوں کو اور گمراہ کرتے تھے. لیکن قرآن کا نزول شروع ہوا تو مطلقاً شیاطین و جنات سب کا داخلہ بند کر دیا گیا. سخت حفاظتی نظام اللہ رب العزت کی طرف سے قائم کر دیا گیا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو چھوا، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے اسے پایا، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، وہ سخت حفاظتی انتظام سے بھرا ہوا اور شعلوں سے. یہ جو شعلے ہیں نا شہاب، یہ دراصل ان کو مارنے کے لیے ہیں، یہ ان کے خلاف استعمال ہونے والا خدائی اسلحہ ہے. وَأَنَّا، اور بے شک ہم، کُنَّا، تھے، نَقْعُدُ، بیٹھا کرتے، منہا، اس آسمان میں، مقاعدہ، کچھ اپنے ٹھکانوں پر، ہم نے کچھ ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے. کیوں؟ لِلسَّمْعِ، سنگن لینے کے لیے کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا احکامات آ رہے ہیں. ہمیں بسا اوقات فرشتوں کے تاثرات کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا، کبھی فرشتوں کی کوئی بات سن کر ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا تھا، تو ہم سن گن لینے کے لیے کچھ مخصوص جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے. فمن،
بس جو یستمع سننے کی کوشش کرتا ہے الآن اب، لیکن اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے، سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے، یجد تو پاتا ہے لہو اپنے لیے شہاب الرصدا، شہاب شعلہ، شہاب شعلہ، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے شعلہ رصدا بالکل تیار۔ وَأَنَّا اور بے شک ہم لا ندری نہیں جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے تھے اشر کیا کسی شر کا اریدہ فیصلہ کیا گیا ہے بمن فی الارض زمین والوں کے حوالے سے، ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے حوالے سے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے، ام یا ارادہ کیا ہے بہم زمین والوں کے بارے میں ربہم ان کے رب نے رشدہ کسی ہدایت کا۔ یعنی ہم حیران تھے یہ کیا ہو رہا ہے، کیا سین ہے، ایسا کیوں ہوا ہے، سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے بے انتہا، معاملہ کیا ہے، کیا کسی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ پاک زمین پہ کوئی عذاب نازل فرمانے والے ہیں؟ ظاہر ہے جب اس طرح کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر اسی اعتبار سے سیکیورٹی وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کیا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کسی ہدایت کے سلسلے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ ہدایت جو زمین والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس ہدایت کی سنگن ہمیں نہ مل پائے۔ وَأَنَّا اور بے شک منا ہم میں سے الصالحون نیک بھی تھے، وَمِنَّا اور ہم میں سے دون ذالک برے بھی تھے، کنا تھے ہم طرائق قددا مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے، ہم مختلف جماعتوں اور طریقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وَأَنَّا اور بے شک ہم ظننا یہ سمجھتے تھے، یہ بات ہم سمجھتے تھے، ان کہ لن نعجز اللہ ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو فی الارض زمین میں، یہ بات ہم سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہ ہی اللہ سے بھاگ کر اللہ کو بے بس کر سکتے ہیں، یعنی ہم بھاگ جائیں اللہ ہمیں نہ پکڑ سکے، یہ ہمیں پتا تھا، ہم جا نہیں سکتے کہیں، اگر اللہ نے کوئی فیصلہ ہمارے بارے میں ایسا کر لیا ہے نا تو بچ نہیں سکتے ہم، یہ ہمارا یقین تھا، یہ ہم سمجھتے تھے۔ وَأَنَّا اور بے شک ہم نے لما جب سمعنا سن لیا الہدا ہدایت کو، وَأَنَّا لما سمعنا الہدا اور ہم نے جب ہدایت کو سن لیا آمنا بہ تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہدایت پر ایمان لے آئے۔ یہ جو جملہ ہے نا یہ اس تمام انسانیت پر جو اللہ کا کلام سنے اور سن کر ایمان نہ لائے، یہ اس پر اتمام حجت ہے۔ ہدایت وہ چیز ہے کہ انسان تو ایک طرف جنات نے سنا، ایک دفعہ سنا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلوں میں ہر وقت آنے جانے والے نہیں تھے، اپنی راہ پہ چل رہے تھے، گزرتے گزرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک رسائی ہوئی، قرآن کی صرف تلاوت سنی، تو اس کے اندر جو ہدایت ہے وہ اتنی مؤثر ہے اور وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ جنات لمحوں کے اندر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے، یہ کوئی انسانی چیز نہیں ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، سراسر ہدایت ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ جب ہم نے اس ہدایت کو سنا آمنا بِهِ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ بس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، بس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے فَلَا يَخَافُ اسے پھر کوئی ڈر نہیں ہے بخسن نہ تو کسی نقصان کا ولا رہقا اور نہ کسی زیادتی کا۔ جو اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے، اللہ اکبر، جنات کا یہ جملہ کتنا عجیب ہے، جو اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے اسے پھر نہ کسی نقصان کا ڈر ہے اور نہ کسی زیادتی کا ڈر ہے۔ جنات کا یہ جملہ بہت، جو اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے اب وہ بے فکر ہو جائے، اگر وہ ایمان پر قائم ہے تو وہ بے فکر ہو جائے، اب اسے کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی،
اب کوئی اس کی آخرت برباد بشرطے کہ وہ ایمان لے آئے اور ایمان پر قائم رہے۔ بس جی آج یہاں